بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، تقریباً آج 5واں درس۔ طلاق کے مسائل پہ آج 5واں درس ہے۔ طلاق کی صریح، کنایہ اور متفرق مسائل میں بحث ہو چکی، کن کن الفاظ سے طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا غصہ، نشہ، نیند، ان چیزوں کا اعتبار ہے یا نہیں ہے، وہ بحث گزر چکی۔ بعض لوگوں میں ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ طلاق وہی ہوتی ہے جو عام حالت میں ہو، غصہ کے وقت اگر طلاق دی جائے تو کہتے نہیں طلاق نہیں ہوتی۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جب بھی کسی نے طلاق دی ہے غصہ میں ہی دیتے ہیں، غصے کی حالت میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ لہذا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ سوچ سمجھ کر، کیونکہ سیکھنا ضروری ہے۔ جب جس آدمی نے سیکھا ہو، اس کو مسائل کا پتہ ہو کہ بھئی ان الفاظ سے بھی یہ بات ہو جاتی ہے، تو ظاہر وہ سوچ سمجھ کے استعمال کرے گا۔ اور ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے، الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ منہ سے کہہ دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر بعد میں اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ مجھے بھئی پتہ نہیں تھا۔ آپ اسلامی ملک میں ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، یہ دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی آپ مسائل سیکھ نہیں سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ بھئی مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ جیسے ایک آدمی نماز غلط پڑھتا ہے، نماز کے اندر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، فرائض میں سے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں جی مجھے تو علم نہیں تھا لہذا میری نماز ہو گئی۔ وہ غلط کہتا ہے۔ بھائی تجھے علم نہیں تھا تو پہلے سیکھے بنا اور پھر یہ کہہ دینا جی مجھے علم نہیں تھا اس لیے ایسا ہو گیا، یہ بات اس کی غلط ہے۔ اگر اس پر کوئی پابندی ہے، سیکھنے کوئی نہیں دیتا، مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، پھر تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اور جو آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اور جو آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کا سیکھنا فرض ہے، تاکہ کل کے دن بڑی مصیبت سے بندہ بچ سکے۔ تو سلسلہ گفتگو کنایہ الفاظ میں چل رہا تھا کہ وہ الفاظ جو ذو معنی ہوں، کنایہ الفاظ ہوں۔ کافی سارے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ کون کون سے کنایہ الفاظ ہیں۔ ان سے نیت اگر طلاق کی ہوگی تو ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ کنایہ الفاظ میں تفصیل آپ سن چکے۔ جو کنایہ الفاظ ہوتے ہیں ان میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن دوبارہ پھر عرض کروں کہ جو صریح الفاظ ہیں، صریح، جیسے آزاد کرنا ہمارے معاشرے میں صریح لفظ ہے، لفظ طلاق ہمارے معاشرے میں صریح لفظ ہے، لفظ چھوڑ دینا ہمارے معاشرے میں عرف میں صریح لفظ ہے۔ اس میں نیت ہو یا نہ ہو یہ الفاظ منہ سے نکلے طلاق ہو جائے۔ نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیت کا اعتبار میں نے بتا دیا ان الفاظ میں ہے جو کنایہ الفاظ ہیں۔ اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو الفاظ صریح ہیں، مثلا لفظ طلاق ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو مذاق میں کہتا ہے، مذاق میں لفظ طلاق، بیوی کو مذاق میں کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی۔ یا مذاق میں اپنے کسی رشتہ داروں سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر بھی ہو جائے گی۔ کسی کو جھوٹ سے جا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر بھی ہو جائے گی۔ اب یہ لفظ طلاق صریح ہے، اسی مذاق میں کہے، غصے میں کہے، جیسی بھی ہو جائے گی۔ اس کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ یا کسی کو دب دبا دینے کے لیے ویسے ہی کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ لفظ صریح ہے۔ اور یہاں تک ایک مسئلہ لکھا، مفتی عبد الرحمان صاحب کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے، یعنی داماد کے ساتھ اس کی دشمنی چل رہی تھی، داماد کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، تو اب یہ اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا چاہتا تھا اور عدالت سے فیصلہ یوں کرواتا ہے، کسی تیسرے آدمی کو جو کہ اس کا داماد نہیں ہے، کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں لایا، تیسرے آدمی کو، باہر کے آدمی کو جو اس کا داماد نہیں ہے، اس کو لا کر قاضی کے سامنے کھڑا کیا اور قاضی کے سامنے یہ بات سامنے رکھی کہ بھائی یہ میرا داماد ہے، حالانکہ حقیقت میں تو اس کا داماد نہیں ہے۔
اور یہ میری بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہے، لہذا یہ آپ کے سامنے طلاق دے دے گا۔ اب قاضی کے سامنے وہ تیسرا شخص جو جیلی داماد بنتا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی، اس کی نہیں ہوگی، اس کی ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہاں جی، کیونکہ یہ معاملہ نہایت سنگین ہے، لہذا سوچ سمجھ کے۔ اور پھر بعض اوقات لوگوں میں بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی طلاق حالت حمل میں واقع نہیں ہوتی، وہاں بھی واقع ہو جاتی، اس صورت میں بھی واقع ہو جاتی۔ کنایہ الفاظ کا سلسلہ چل رہا تھا، تو چند مزید الفاظ کچھ تو پچھلے درس میں مزید ہو چکے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہا جاؤ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، یہ الفاظ کہے، اب یہ الفاظ کہنے سے دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت طلاق کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت طلاق دینے کی ہے، خود اقرار کرتا ہے کہ میری نیت طلاق کی تھی، تو یہ الفاظ کہنے سے بھی ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اور یہ پہلے میں نے بتا دیا کہ جو ایک طلاق بائنہ ہوگی اس صورت میں دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، صرف رجوع نہیں، نکاح کرے گا، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی کی صورت میں تو رجوع کر لے بس کافی ہے، اور طلاق بائنہ کی صورت میں دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی میں نے بتا دی کہ کنایہ الفاظ میں سے بعض الفاظ وہ ہیں کہ اگر اس کی نیت نہ بھی ہو، بعض الفاظ وہ ہیں اگر اس کی نیت نہ بھی ہو، دلالت حال میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یا بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو رہا ہے، دلالت حال ہے۔ اب اس کی نیت نہیں بھی ہے اور یہ کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، تم آزاد ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی کہتے طلاق ہو جائے گی، کیونکہ بات چل رہی ہے۔ لہذا اب یہاں پر نیت کے اعتبار نہیں ہو۔ اور یہ لفظ جو میں نے ابھی بتایا کہ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی ایک آدمی بیوی کا خرچہ نہیں دے رہا، خرچہ سے تنگ آیا ہوا ہے، خرچہ سے تنگ آیا ہے، اب کسی نے مطالبہ کیا بھائی اپنی بیوی کا خرچہ دو، تو کہنے لگا جی میں خرچہ نہیں دے سکتا، یہ دوسری شادی کر لے، میں خرچہ نہیں دے سکتا، یہ دوسری شادی کر رہے۔ یہ الفاظ اس نے کہے، اور اگر اس نے نیت طلاق سے کہے تو طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ ہاں عدت کے اندر اور عدت کے بعد بھی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، کسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی نہیں سمجھتا، یا میری بیوی نہیں ہے، یا یہ میری عورت نہیں ہے، یہ الفاظ کہے، اگر طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کسی اور سے شادی کر لو، یہ الفاظ کہے، کسی اور سے، یا عام معاشرے میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ باتیں، کسی اور سے شادی کر لو، یہ الفاظ کہے۔ اب اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ ہنسی مذاق میں مجلس بیٹھی ہوئی ہے، دو چار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق میں ویسے ہی ان کو کہتا ہے میں نے اپنی بیوی چھوڑ دی، طلاق ہو گئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں۔ زبان سے الفاظ تلفظ کرنا، ہونٹوں کا ہلنا، یہ لازمی ہے۔ یا اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے میں تیرے لائق نہیں، پچھلے درس میں گزرا تھا نا، بیوی کو کہتا ہے تو میرے لائق نہیں، اب اس میں کہتا ہے کہ میں تیرے لائق نہیں۔ اگر یہ الفاظ بھی طلاق کی نیت سے کہے تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ بیوی کے رشتہ داروں سے بات چلی، بیوی کے رشتہ داروں سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے کام کی نہیں، بیوی کے رشتہ داروں سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ میرے کام کی نہیں، میری طرف سے بس اس کو آزاد سمجھو یا طلاق سمجھو، جو بھی، اب اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے۔ ایک آدمی نے اپنی عورت کو فرض کریں پہلے 2 طلاقیں دی ہوئی تھی، 2 طلاقیں پہلے سے دی ہوئی تھی، یا ابھی اس نے پہلے 2 طلاقیں دی صریح الفاظ میں لفظ طلاق کے ساتھ، اس کے بعد کہا میری طرف سے جواب ہے، یہ اسی دن کہا، 2 دن بعد کہا، بعد میں جب بھی کہا، یا 2 طلاقیں دی ہوئی تھی بعد میں پھر اس نے رجوع کر لیا، اس کے پاس رہتی ہے، تو یہ مسئلہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف 3 طلاقوں کا مالک ہے، 3 طلاقوں، اگر اس نے ایک بار 1 طلاق دے دی، بعد میں رجوع کر بھی لیا، تو اب 1 تو اس کے ہاتھ سے گئی، اب 2 ہی کا مالک رہ گیا، 3 کا پوری کا مالک نہیں ہوگا، اب صرف اس کے پاس 2 کا اختیار ہے بس۔ اور اگر ایک بار اس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں
یا ایک پہلے دی تھی پھر رجوع کر لیا پھر دے دی، جیسے بھی ہوا 2 دے دی، اب اس کے پاس صرف ایک رہتی ہے، صرف ایک کا مالک ہے۔ اب اگر کسی بھی وقت منہ سے ایک طلاق بھی نکل گئی، ایک بھی دے دی، بیوی ہمیشہ کے لیے چلے گی، وہ علیحدہ ہو گئی، ختم، کیونکہ ایک آدمی 3 ہی کا مالک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیک وقت 3 یا ایک نکاح کے اندر 3 نہیں، ایک وقت میں صرف 3 کا مالک ہے۔ اگر اس نے ایک بار طلاق بائنہ دی ہوئی تھی پھر نکاح کر لیا تو بعد میں 2 ہی کا مالک ہے، یہ نہیں کہ نئے سرے سے 3 کا مالک، ایسے نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 طلاقیں دی ہوئی تھی پھر اس نے رجوع کر لیا، ایک طلاق، یہ بات بھی سمجھ لیں، ایک طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں الفاظ صریح کے ساتھ دی تھی تو اس میں رجوع کر سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں، صرف رجوع کر لے بس، اور مالک تو بعد میں ایک ہی کا رہے گا۔ لیکن اگر عدت گزر گئی، عورت کی جو عدت ہے، عدت کے مسائل آگے تفصیل سے آئیں گے کہ عدت کی کتنی صورتیں ہیں، کیا 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 اقسام اس کی، وہ آگے آئے گی تفصیل۔ اگر اس کی عدت گزر گئی، عدت کے بعد یہ بائنہ ہو جائے گی، عدت کے بعد صرف رجوع کافی نہیں ہوگا، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے 2 طلاقوں کی صورت میں، 3 کی بات نہیں ہو رہی، 3 کی صورت میں مغلظہ ہے۔ اچھا، تو 2 طلاقیں اس نے دی ہوئی تھی پھر اس نے رجوع کر لیا، جو بھی کیا، پھر کسی موقع پر جی 2 طلاق کے بعد نکاح کی ضرورت نہیں، عدت کے اندر نکاح کی ضرورت نہیں، اور اس نے پھر کہہ دیا تیسری بار بعد میں کسی وقت اسی وقت کہ میری طرف سے جواب ہے، اگر یہ لفظ اس نے طلاق کی نیت سے کہا، 3 طلاقیں واقع ہوں، 3 ختم۔ اچھا، بیوی کے والدین سے کہا کہ اپنی لڑکی کا جہاں چاہو نکاح کر دو، جہاں چاہو اپنی لڑکی کا رشتہ کر دو، جہاں چاہو اپنی لڑکی کی شادی کر دو، اگر یہ الفاظ طلاق کی نیت سے کہے تو طلاق واقع ہو جائے گی مکمل۔ ہاں جی، نہیں، طلاق بائنہ واقع ہوگی، نکاح کر سکتے ہیں بعد میں، مکمل تو 3 کی صورت میں، یہ ایک طلاق ہوگی اس صورت میں۔ کسی غیر شخص سے کہا، مثلا میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، کوئی آدمی درمیان میں آیا سلو کروانے کے لیے، کوئی بھی غیر ہے، اس سے کہتا ہے کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اس سے تم نکاح کر لو، اپنی بیوی کا کہتا ہے جاؤ اس کو لے جاؤ، اس سے شادی کر لو۔ اب یہ الفاظ اگر طلاق کی نیت سے کہے طلاق واقع ہو، یا اگر کسی آدمی نے 2 بیویاں ہیں یا 2 نہیں ہیں، فرض کریں ایک بیوی ہے، اور اس ایک بیوی کے سامنے اس نے قسم کھائی، قسم اٹھائی کہ اگر میں اور نکاح کروں تو وہ حرام، اگر میں اور نکاح کروں تو وہ حرام، اب جو اور نکاح کرے گا وہ بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی۔ وہ پہلے بھی نہیں، پہلی نہیں، اور کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس میں ایک منٹ میں بھول جاؤں گا، 1-2 آدمی ایسے دیکھیں جو نفسیاتی مریض ہیں، تو جو آدمی کو نفسیاتی مریض ہو، اگر وہ مطلب ذہن اس کا صحیح کام نہیں کر رہا، ذہن اگر اس کا بالکل اتنا کام بھی نہیں کرتا، اتنا کام، پھر طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق بائن، یہ طلاق بائن ایک بار اگر کسی نے دے دی، دوبارہ اوپر سے دے گا تو اور نہیں ہوگی، یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ بائن کے ساتھ دوسری بائن نہیں ملتی، یعنی ایک بار طلاق بائن دے دی، طلاق بائن یہ کنایہ الفاظ سارے جتنے گزر چکے، ان الفاظ کے ساتھ ایک بار طلاق دے دی، اوپر سے فوراً دوسری بار دے رہا ہے، دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اوپر سے صریح الفاظ استعمال کرتا ہے پھر تو ہو جائے گی، لیکن اگر دوبارہ بائن دیتا ہے پھر اور طلاق نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر طلاق کی نیت سے کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، طلاق کی نیت سے کہا، اب طلاق بائن تو ظاہر ہو گئی، اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب دوبارہ پھر کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، 3 بار کہا، 100 بار کہا، 1000 بار کہا، صرف یہ ایک ہی بار ہوئی، بعد والی کو کوئی اعتبار نہیں، بعد والی جتنی بھی ہے طلاق بائن کی صورت میں کنایہ الفاظ بعد میں اگر بولتا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن صریح الفاظ بعد میں جتنے بولے گا ان کے اعتبار ہوگا، وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ آئندہ نشست میں، آئندہ درس میں موبائل کے متعلق، موبائل فون پہ طلاق کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ بہت زیادہ مسائل ہیں موبائل پہ طلاق دینے کے بارے میں، اب میسج کے ذریعے ہو سکتا ہے، کال کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے سے میسج کروائے، یا اچانک یہ ہو سکتا ہے بھائی اس کا نمبر لے کر کوئی اور آدمی میسج کر دے اس کی بیوی کے نمبر پہ، یا اس کی 3 بیویاں ہیں اور سب کے نمبر ایک نام سے سیو کیے ہیں، اب دینا ایک کو چاہتا تھا لکھ دیا، اس تینوں کی تینوں کو چلا گیا، اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے